बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये इस सबक के अल्फाज के मायने हैं जो आप अच्छी तरह याद कर लें ताकि आपको सबक को पढ़ने में आसानी हो। बच्चों, आज के हमारे सबक का नाम है मिर्ज़ा गालिब के अदाद व ख़साइल। मिर्ज़ा गालिब के अदाद व ख़साइल को तहरीर किया है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली पानीपत में पैदा हुए। 9 बरस की उम्र में थे कि वालिद का इंतकाल हो गया। भाइयों ने आपकी परवरिश की। तालीम की तकमील दिल्ली के आलमों की सोबत में हुई। गालिब और शिफ्ता की सोबत से बतौर ख़ास फैज़ याब हुए। सर सैयद से भी ताल्लुक़ ख़ास था आपका। हाली के इसलूब बयान की सबसे नुमायाँ खूबी मदानिगारी है। हाली की गर्ज अपने मज़मून को अदा करने और मतलब को वज़ाहत से पेश करने के सिवा कुछ भी नहीं है। इनकी नसरी तहरीरों में इत्दाल और तवाज़न इनका ख़ास ख्याल रखा जाता है। बेजा इख्तिसार और बेजा तवालत से वो इज्तनाब करते हैं। अबारत को दिलकश, सादा और मुदल्लिल बनाने में हाली अपनी मिसाल आप हैं। वो स्वा निगार भी हैं, मज़मून निगार भी हैं और नकाद भी हैं। सर सैयद के करीबी और बाएतमाद साथियों में इनका शुमार होता है। इनकी मशहूर किताबों में हयात जावेद, यादगार गालिब, हयात सादी, मुकदमा शेर व शायरी और मद्दो जज़र इस्लाम शामिल हैं। मुकदमा शेर व शायरी जदीद उर्दू तनकीद का नुक्ता आगाज़ है। बच्चों, अब हम मश्की सवालात करेंगे। सवाल नंबर 1 है, मिर्ज़ा गालिब कैसे इखलाक के मालिक थे? मिर्ज़ा गालिब के इखलाक नहायत वसी थे। वो हर शख्स से कुशादा पेशानी से मिलते थे। जो शख्स एक दफ़ा इनसे मिलता इसे हमेशा मिलने का इश्तियाक रहता। सवाल नंबर 2 है, दोस्तों को देखकर गालिब की क्या हालत होती थी? जवाब है, दोस्तों को देखकर गालिब बाग बाग हो जाते थे और इनकी खुशी से खुश और गम से गमगीन हो जाते थे। सवाल नंबर 3 है, मिर्ज़ा गालिब को कहाँ कहाँ से ख़त आते थे? इसका जवाब है, मिर्ज़ा गालिब के दोस्त मुल्क के कोने कोने से ख़त लिखते थे, यानी तमाम हिंदुस्तान में बेशुमार इनके दोस्त थे जो हर तरफ से इनको ख़त लिखते थे। सवाल नंबर 4 है, अक्सर लोग गालिब को किस तरह के ख़त भेजते थे? तो अक्सर लोग गालिब को बेरंग ख़त भेजते थे, मगर इनको कभी नागवार ना गुज़रता था। बेरंग का मतलब ये है कि बग़ैर टिकट के। सवाल नंबर 5 है, साइलों के साथ मिर्ज़ा गालिब का सलूक कैसा था? जवाब है, साइल इनके दरवाजे से खाली हाथ बहुत कम जाता था। इनके मकान के आगे अंधे, लंगड़े, लूले और अपाहज मर्द औरत पड़े रहते थे। वो साइलों की मदद अपनी बसात यानी अपनी ताकत के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक कर दिया करते थे। सवाल नंबर 6 है, दोस्तों के साथ मिर्ज़ा गालिब का सलूक कैसा था? जवाब है, मिर्ज़ा अपने दोस्तों के साथ नहायत शरीफाना सलूक करते थे और ज़रूरत के मौके पर इनकी मदद भी कर दिया करते थे। सवाल नंबर 7 है, मिर्ज़ा गालिब के मिजाज की ख़ास खूबी क्या थी? तो जवाब है, मिर्ज़ा के मिजाज की ख़ास खूबी इनकी ज़राफ़त थी, यानी मज़ाहिया तबीयत के मालिक थे, इसलिए इन्हें हवाने ज़रीफ़ भी कहा जाता है। मिर्ज़ा गालिब को कौन सा फल पसंद था? मिर्ज़ा गालिब को आम बहुत पसंद था। नंबर 9 है, ये मज़मून मिर्ज़ा गालिब के अदाद व ख़साइल किस किताब से लिया गया है? इसका जवाब है, ये मज़मून मौलाना हाली की किताब यादगार गालिब से लिया गया है। सवाल नंबर 10 है, सबक मिर्ज़ा गालिब के अदाद व ख़साइल के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो इसका जवाब ये है, इस मज़मून के मुसन्निफ़ मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। अब हम मिर्ज़ा गालिब के अदाद व ख़साइल का पहला पैराग्राफ जो है वो सैको सबाल के हवाले से तशरीह करेंगे, जो कि शुरू हो रहा है पहली लाइन से। मिर्ज़ा गालिब के इखलाक नहायत वसी थे, यहाँ से लेकर मिर्ज़ा गालिब के इखलाक नहायत वसी थे।
سے یہاں تک کبھی تنگ نہ ہوتے تھے، یہاں تک۔ یہ پہلے ہم لکھیں گے حوالہ متن، جس طرح کہ میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا۔ حوالہ متن، کہانی کا نام لکھیں گے اس طرح، حوالہ متن لکھیں گے، کہانی کا نام مرزا غالب کے اعداد و خسائل اور مصنف کا نام مولانا الطاف حسین حالی۔ پھر اس کو بعد سیاق و سباق بتائیں گے۔ سیاق و سباق کا مطلب ہے کہ کہانی کو شروع اور آخر دونوں جگہ سے ربط کے ساتھ جوڑیں گے کہ شروع میں کیا تھا اور آخر میں کیا تھا اور اس پیراگراف میں کیا بتایا جا رہا ہے۔ جیسے کہ مرزا غالب وسیع اخلاق کے مالک تھے، دوستوں سے خندہ پیشانی سے ملتے تھے، ہر ایک کے غم میں برابر کے شریک ہوتے تھے، مروت اور لحاظ ان کی طبیعت کا خاصہ تھا، قلیل آمدنی ہونے کے باوجود لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، غریبوں اور محتاجوں کی مدد اپنی ہمت سے بڑھ کر کیا کرتے تھے اور خود اکثر تنگ دست رہتے تھے۔ مرزا ان لوگوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے تھے جو انہیں مشکل حالات میں چھوڑ گئے تھے۔ شوخی اور شرارت ان کی طبیعت میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، ظرافت ان کے مزاج کا حصہ تھی، انہیں حیوان ناطق کی بجائے حیوان ظریف کہا جاتا ہے، خودداری اور حفظ وضع کا خاص خیال رکھتے تھے، پھلوں میں ان کو آم پسند تھا اور آموں سے کبھی بھی ان کا دل نہیں بھرتا تھا۔ اس کے بعد ہم تشریح کریں گے اس پیراگراف کی جو کہ دیا گیا ہے۔ مرزا غالب وسیع اخلاق کے مالک تھے، جو شخص بھی ان سے ملنے جاتا تھا ان سے خوش ہو کر ملتے تھے، خندہ پیشانی سے پیش آتے تھے، دوستوں کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے تھے اور ان کی خوشی میں خوش ہوتے اور ان کے غم میں غمگین ہو جاتے تھے۔ ان کے دوست ہر مذہب، قوم اور ملت سے تعلق رکھتے تھے، دوستوں کے معاملے میں مذہب، قوم اور ملت کی پرواہ نہ کرتے تھے، ہر ایک سے محبت اور پیار سے پیش آتے تھے۔ ان کے دوست نہ صرف دہلی میں رہتے تھے بلکہ تمام ہندوستان میں ان کے بے شمار دوست تھے۔ جو خط انہوں نے اپنے دوست احباب کو لکھے ہیں، ان کے ایک ایک لفظ سے محبت، وفاداری اور اتحاد کی بو آتی ہے۔ وہ ہر ایک خط کا جواب دینا فرض سمجھتے تھے اور ان کے نزدیک جواب دینا اولین فرائض میں شامل تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی کا بہت سا حصہ اپنے دوستوں کو خط لکھنے میں بسر کیا۔ وہ خط لکھنے سے باز نہیں آتے تھے، وہ کبھی بھی اس بات سے ناراض نہ ہوتے تھے کہ جب ان کے دوست انہیں فرمائش کرتے تو وہ دوستوں کی ہر فرمائش اپنی خوشی سے پوری کرتے تھے۔ تو بچوں، یہ تھی اس کی تشریح۔ اب ہم سوال نمبر 2 کریں گے۔ مندرجہ ذیل محاورات کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مطلب واضح ہو جائے۔ کشادہ پیشانی، کشادہ پیشانی کا مطلب ہے اچھے اخلاق والا۔ میں اپنے دوستوں کو کشادہ پیشانی سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ باغ باغ ہو جانا یعنی خوش ہو جانا، اپنے بیٹے کی کامیابی کی خبر سن کر میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ مخلص یعنی وفادار، غالب اپنے دوستوں کے ساتھ نہایت مخلص تھے۔ گردش روزگار، زمانے کی گردش، غالب ہمیشہ گردش روزگار سے ستائے ہوئے دوستوں کی مدد کرتے تھے۔ سیر ہو جانا یعنی جی بھر جانا، قسم قسم کے کھانے دیکھ کر میری طبیعت سیر ہو گئی۔ زمین میں گڑ جانا، جب اس کی چوری موقع پر پکڑی گئی تو وہ شرم کے مارے زمین میں گڑ گیا، یعنی شرمندہ ہو جانا۔ بچوں، اب ہم سوال نمبر 4 کریں گے۔ سبق کے متن کو مد نظر رکھ کر درست جواب کی نشاندہی کریں۔ مرزا غالب کے نہایت وسیع تھے۔ نمبر 1 ہے اخلاق۔ مرزا غالب دوستوں کی کن باتوں سے کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے؟ فرمائشوں سے۔ لوگ اکثر مرزا غالب کو خط لکھتے تھے۔ بے رنگ۔ مرزا کی طبیعت میں بدرجہ غایت تھا، مروت اور لحاظ۔ ایک صحبت میں مرزا غالب کس کی تعریف کر رہے تھے؟ میر تقی میر کی۔ کس نے سودا کو میر پر ترجیح دی؟ ذوق نے۔ فاقہ میں غالب کو بہت مرغوب تھا،
آم۔ اب ہم سوال نمبر 3 کریں گے۔ مندرجہ ذیل جملوں کو مکمل کریں۔ مرزا غالب کے اخلاق نہایت وسیع تھے۔ نمبر ب، دوستوں کی فرمائشوں سے کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے۔ جیم ہے، خودداری اور حفظ وضع کو وہ کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ دال، فواکہ میں آم ان کی بہت مرغوب تھا۔ فواکہ میں آم ان کو بہت مرغوب تھا۔ ہے، مرزا کی نیت آموں سے کسی طرح سیر نہ ہوتی تھی۔ سیر ہونا یعنی جی بھر جانا، تو کبھی ان کا دل آموں سے نہ بھرتا تھا۔ سوال نمبر 6 ہے، کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ پہلا لفظ ہے اخلاق۔ اخلاق جو ہے وہ ملے گا وسیع کے ساتھ، کہ ان کا اخلاق وسیع تھا۔ خوشی، غم، مذہب، ملت، مروت، لحاظ، بے رنگ، ٹکٹ، حیوان ناطق، حیوان ظریف۔ اس کے بعد ہمارا اگلا سوال ہے، مذکر اور مؤنث الگ الگ کر کے لکھیں۔ مذکر الفاظ جو ہیں وہ غم، خط، مذہب، حرف، لحاظ، ٹکٹ، حوصلہ، جاڑا، اور مؤنث الفاظ ہیں خوشی، ملت، غزل، وضع اور ظرافت۔ یہ ہمیں کس طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ الفاظ جو ہیں وہ مذکر ہیں یا مؤنث ہیں؟ جیسے پہلا لفظ دیکھیں، غم ہے، تو ہم اس کو جملوں میں استعمال کریں گے کہ میرا غم بہت بڑا ہے، تو یہ مذکر ہوا۔ خوشی، میری خوشی بہت زیادہ ہے، میری خوشی یا تمہاری خوشی۔ تو اس طریقے سے جملے بنا کر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لفظ مذکر ہے یا یہ لفظ مؤنث ہے۔ اب ہم سوال نمبر 5 کریں گے۔ اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں۔ اخلاق، الف زبر خے، اخ، لام الف زبر لا، کاف ساکن اخلاق۔ مروت، میم پیش مو، رے زبر را، واو زبر تے، وت، واو چونکہ 2 دفعہ آئے گا اس لیے ہم شد لگائیں گے، مروت۔ اصلاح، الف زیر سواد اس، لام الف زبر لا، ہے ساکن اصلاح۔ وضع، واو زبر زواد وز، ہے زبر ہا، وضع۔ عمائد، عین زبر آ، میم زبر ما، حمزہ زیر ای، دال ساکن عمائد۔ چرٹ، چے زبر چر، ٹے ساکن چرٹ۔